بچوں سے بات کرنے کا بہترین ٹائم اس وقت بچے ایک طرح سے ہپنوٹائز ہوئے ہوتے ہیں اور جو بات بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وہ ان کے لاشعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ساری زندگی ان کے کام آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم، آپ کوشش کریں بچوں سے رات کو سونے سے پہلے کے ٹائم ان باتوں کو ڈیلی بیسس پر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کریں۔ کی تربیت، آپ کی گود میں جو بچے ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد ہیں۔ وہ خیر امت کا حصہ ہیں، ان کے نصب العین عدل و انصاف کا بول بالا ہے، لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اس قابل بنائیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ان کے اندر آپ مقصد زندگی کا شعور پیدا کریں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت پیدا کریں، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شدت جذبہ ان کے اندر ابھاریں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی کریں اور ان کا مزاج ایسا بنائیں وہ اپنے رب کو مخاطب کر کے پکار اٹھیں۔ کوشش کیجئے گا ویڈیو کے تمام پوائنٹ آپ سمجھ سکیں اور ویڈیو کو اسکپ کر نہ دیکھیں۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، آمین ثم آمین۔ دن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ خود بھی مصروف ہوتے ہیں اور بچے بھی مختلف ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتے ہیں، اور بھی کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ملتا کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات کو غور سے سنیں اور بچے بھی آپ کی بات کو غور سے سمجھ سکیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے چند اسلامی اصول بتاؤں گی جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میں آج آپ کے ساتھ ایسی 5 باتیں شیئر کروں گی جو بچے اور آپ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہمیں سوتے ٹائم اور بستر پر اپنے بچوں سے کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اور انہیں ہمیں کیا سکھانا چاہیے اور ان سے کیا سوال کرنے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، جب آپ بستر پر جائیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو آپ کے بچے بھی شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ پھر اپنے گھر کے بڑوں کا شکر ادا کریں، جیسے ہمارے والدین، ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے ہماری چھوٹی بڑی چیزوں کا خیال رکھا، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں لازمی سکھانی چاہیے۔ نمبر 2، پھر ہم اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھنا سکھائیں، انہیں سونے کی دعا پڑھائیں اور درود ابراہیمی آیت الکرسی پڑھنے کا پابند بنائیں۔ انہیں یہ بھی بتائیں دعائیں پڑھنے کی کیا فائدے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سب باتیں کہیں گے نا تو بچوں کو دین و دنیا کی سمجھ آئے گی۔ نمبر 3، جب بچے بستر پہ آ جائیں اپنے بچوں سے سوال کریں، بچوں سے بھی آپ سے سوال کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے سوال کریں گے تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں صبح سے رات تک آپ نے کیا کیا کیا۔ گھر میں بڑے بچوں سے بھی یہی سوال کریں۔ پھر اپنے بچوں سے پوچھنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں۔ پھر ہمیں انہیں پیار سے نماز پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں بتائیں گے۔ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں اپنے بچوں سے ضرور بات کریں۔ نماز تمام مسائل کا مستقل حل ہے۔ اور بچے سے بھی کہیں کہ اگر وہ بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے سوال پوچھے۔ اس طرح بچوں میں سوال کرنے کی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ بچوں سے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب بچے آپ سے سوال پوچھیں تو آپ ان کی تعریف کریں کہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ اس طرح بچے آپ سے جھجک نہیں محسوس کریں گے اور آپ سے ہر طرح کے سوال پوچھیں گے جو ان کے ذہن میں ہیں۔ اس طرح کے سوال پوچھنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بچوں میں سوال پوچھنے کی ایبلٹی پیدا کریں گے آپ، اور بچوں میں کانفیڈنس آئے گا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ کوئسچنگ از دا ہاف لرننگ۔ کوئی بھی بچہ یا بچی سوال اٹھاتا ہے تو اس کی ہاف لرننگ اس کے کوئسچن سے ہو جاتی ہے اور باقی کی ہاف لرننگ آنسرنگ سے ہو جاتی ہے۔ اسکول بیسس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں میں سے چند ہی ایسے بچے ہوتے ہیں جن میں ہمت ہوتی ہے سوال پوچھنے کی۔ تو دوسرا جملہ جو آپ نے اپنے بچے سے کہنا ہے اس میں آپ نے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری بیٹی ہو یا بیٹے ہو۔ اب آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ نے یہ جملہ بولنا ہے، تو آپ نے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ لائک آپ اس میں اس طرح چینجنگ یا ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسی بچی یا بچہ دیا ہو، اور اس طرح موقع کے حساب سے ڈیلی بیسس پر آپ کوئی نہ کوئی چینجنگ اس جملے میں لا سکتے ہیں، جیسے کہ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ جیسے اچھے بچے دیے جو نماز پڑھتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے خوش رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جو ہے نا روزانہ اگر اس طرح کے جملے بولنے گی نا تو دراصل آپ
بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر رہی ہوں گی کہ ان میں نا شکر گزاری وہ سیکھیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ جب آپ بچے کی اچھی چیزوں یا اچھی عادتوں کی بار بار گنتے ہیں نا، بچوں سے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح کے جملے سن کر بچے جو ہے نا اور اچھے طریقے سے نا ان کاموں کو کرنے لگ جاتے ہیں، اور شکر گزاری کا ایلیمنٹ بھی ان میں آئے گا۔ یہ باتیں 2-4 دن میں نہیں آ جاتی، اس کے لیے آپ کو نا تھوڑا ٹائم دینا ہوگا، اس پر کام کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ جملے مسلسل 15-20 دن اپنے بچے کے ساتھ بولیں گی نا تو انشاءاللہ بچے میں بہت چینج آئے گا۔ اور جب ہم بچے سے یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے روزانہ بیسس پہ جب یہ جملہ بولنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اللہ کی شکر گزار ہوں، تو بچوں میں بھی شکر گزاری آئے گی۔ اور بہت سارے سائیکالوجیز ایشوز نا اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ناشکری کرنا، شکر گزاری کو چھوڑ کر میں نے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص نہیں ہے، ان کی نعمتیں ان کی سہولتیں کم ہیں اور وہ زندگی میں خوش نہیں رہتے۔ مطلب کہ ایک انسان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی اس کو احساس نہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں اور یہ عادتیں ہم نے بچوں کو نا بچپن سے ہی سکھانی ہوتی ہے تاکہ نا وہ بچے جب بڑے بھی ہوں تو وہ ڈپریشن میں نہ جائیں اور ہر حالات میں نا وہ ریلیکس رہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ تو بچوں کو ایسے جملے بولنے سے نا ان کو ریلیکسیشن بھی ملتی ہے۔ والدین کے لیے وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، لازمی بولا کریں۔ دیکھیں ہم بھی تو اپنے والدین کے کچھ جملے جو خاص ہمارے لیے تھے اب تک یاد ہیں، تو اچھی یاد ہی بہتر ہوتی ہے، وہ ساری زندگی ہمارا حوصلہ بنتی ہے۔ تو نیکسٹ جو جملہ آپ نے بچوں سے بولنا ہے وہ یہ کہ آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ ہم کل کا دن کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی آپ پلاننگ کے حساب سے ان سے پوچھیں گی۔ جیسے آپ بچوں سے یہ کہیں کہ آج کا دن ہمارا کتنا اچھا گزرا، اس طرح کل کا دن بھی اچھا ہوگا۔ انسان کی نا یہ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی اور مستقبل کو دیکھ سکتا ہے، دونوں چیزوں کو کمپیئر کر سکتا ہے۔ جب آپ بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ آج کا دن کل کے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانا ہے، تو بچہ پھر جو ہے نا آج کا دن بھی دیکھتا ہے کہ آج کے دن اس نے کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ تو کیا اچھا کیا جس کی وجہ سے مما نے اس کو کہا کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا، تو پھر وہ نئے دن کو ابھی نا بہت اچھے طریقے سے پلان کرتا ہے۔ کورس اس نے بس ایک نئے دن کا آغاز کرنا ہے، اس نے اٹھ کر کوئی نیا بزنس تو سٹارٹ نہیں کرنا، بس وہ اپنے چھوٹے موٹے جو زندگی کے معمول کے کام ہوتے ہیں اس نے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، آپ کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے گا اور آپ کے اپنے پلان اور تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اور اس طرح آپ پھر بچے کی اس کے کاموں میں رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور اسے بتا بھی سکتے ہیں کہ کون سا کام کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو اس سے ریلیٹڈ سکھا سکتے ہیں کہ کیسا کرنا جو ہے آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ چیز کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا بھی ہے تو پھر آپ نے اس کو بتا بھی سکتے ہیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اب چوتھا جملہ جو آپ نے بچے سے کہنا ہے نا، یہ 3 جملے جو آپ نے بچوں سے کہہ دینے کے بعد تو آپ نے بچے سے یہ بھی کہنا ہے کہ بیٹا میں آپ کو سن رہی ہوں۔ اب اس سننے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ سننے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ میں بڑے غور سے آپ کی بات سن رہی ہوں۔ اب اس طرح بھی نہیں کہ آپ بچے سے یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ فون پر لگی ہیں یا کوئی اور اپنا کام کر رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں اس ٹائم پر آپ نے بچے کو احساس دلانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی سب باتیں سن رہی ہوں۔ دیکھیں مسئلے اور مسائل شروع یہیں سے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کی توجہ کے ساتھ بات نہیں سنتے تو جو ہے نا ریلیشن میں گڑبڑ بھی اسی وجہ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے بیویوں کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر یہ اپنے ہسبینڈ کی یہی شکایت کرتی ہیں کہ میں نے ان کو 3-4 بار اس بات کے یا فلاں چیز کے بارے میں کہا لیکن یہ میری نہیں سنتے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہوتے ہیں نا پھر یہ بڑے بڑے مسئلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں 1-2 دن کی تو بات یہ ہوتی نہیں، جب حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے ان کو کوئی رپلائی کوئی نہیں ملتا، ان کی بات نہیں سنی جاتی، تب لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچے بھی اس لیے ہی چیختے چلاتے ہیں اور اکثر ان کا بیہیویئر اسی لیے چینج ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں چیخوں گا چلاؤں گا تو تبھی ہی میری بات سنی جائے گی۔ تو خاص اسپیشلی اس ٹائم میں آپ نے ڈیلی بیسس پر یہ احساس دلانا ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں۔ نمبر 5 پر آخری جملہ جو آپ نے اپنے بچے سے کہنا ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، جیسے بھی ہو مجھے اچھے لگتے ہو، یعنی انکنڈیشنل لو شو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج آپ نے فلاں کام کیا یا آپ پڑھائی میں بہت اچھے نمبر لے کر آئے یا آپ نے آج اپنا ہوم ورک ٹائم پر کیا اس لیے میں آپ سے بہت پیار کر رہی ہوں یا مجھے آپ پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ اور اس طرح آپ نے بچے کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کو پردے پوش رکھ کر اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح ہر رات آپ نے اسی طرح اپنے بچوں کی خوبیوں اور خامیوں کو پردے پوش رکھ کر ایسے جملے بولنے ہیں۔ آپ کے بولے ہوئے یہ جملے ان کو ساری زندگی یاد رہیں گے اور وہ یاد کریں گے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے اور ہمیں پیار میں ایسے جملے بولا کرتے تھے۔ اگر آپ ان کے کچھ نہ بھی بولیں تب بھی وہ یاد کریں گے کہ ہمارے والدین نے کبھی ہمارے ساتھ ایسے جملے نہیں بولے۔ ایسی چیزیں بچے کبھی نہیں بولتے، ساری زندگی ان کو یاد رہتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے جملے ضرور بولنے ہیں اور اس طرح یہ جملے ان کو ساری زندگی ہماری یاد دلائیں گے۔ اور اگر ہم نے اچھے جملے بولے ہوں گے تو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے ہمارے بچے ہمیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس لیے ویڈیوز بناتے ہیں، تو ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پلیز یہ کمنٹس کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔